السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں یونس اور تورات میں یوناح کے نام سے ملتا ہے۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا۔ کسی نے اس کے سامان کی قیمت بہت کم لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا، میں تمہیں اتنی قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ابھی تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو۔ وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابوالقاسم، میں ذمہ ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ علیہ السلام کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے انصاری کی اس حرکت پر غصہ کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام موصل اس وقت کا بتا دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نیوتہ بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں کہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی، مرد اور عورتیں، بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے عذاب ٹلنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رعب آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور ان سے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ سب ڈوب جاتے۔ ملا نے کہا، کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا تب تک کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں مسافر افراد میں سے کوئی بھی اپنے مالک سے بھاگنے والا اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مل کر مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو
پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن آپ علیہ السلام کا ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میں مالک سے بھاگا ہوا غلام ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا۔ یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑگڑائے اور اللہ کی خوب تسبیحات بیان کیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کی تسبیحات کے ساتھ دعائیہ کلمات پڑھے تو اللہ عز و جل نے آپ کی دعا فوراً قبول فرما لی اور آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں پر آپ علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ اس کی تاب نہ لا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دودھ دینے والے اونٹنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ اور جب آپ واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔